کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اگلا درجہ ہے حرام قطعی کا، یہ فرض کا مقابل ہے کہ جس طرح کوئی چیز فرض کر دی جائے تو اس کو چھوڑنا باعث عذاب ہے، اسی طرح حرام قطعی ہے کہ جس سے مطلقاً روک دیا جائے اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے، اور اس سے بچنا فرض بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ یہ ہے حرام قطعی۔ آگے ہے مکروہ تحریمی۔ یہ جس طرح سے حرام قطعی فرض کا مقابل ہے تو مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہے۔ اس کے کرنے سے یعنی مکروہ تحریمی وہ اعمال جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اس صف میں داخل کیا ہے، ان کے کرنے سے آپ کی عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے تو کم ہے، اور چند بار اگر یعنی بار بار اگر وہ کرتا رہے گا، اس کی عادت بنا لے گا، تو پھر یہی وہ گناہ جو حرام سے کم ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا۔ آگے ہے اساعت، حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ، عین نہیں ہے۔ اساعت، جس کا کرنا برا ہو اور اگر کسی سے سرزد ہو گیا سہون نادرن تو وہ کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یعنی اگر وہ تواتر پکڑ گیا، اس میں ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی اسی طرح ہی کر رہا ہے، تو پھر اس پر عذاب ہوگا، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ جس طرح سے پہلے میں نے عرض کیا کہ مکروہ تحریمی واجب کے مقابل ہے اور حرام قطعی فرض کے مقابل ہے، یہ اساعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے۔ آگے ہے مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شریعت میں پسند نہیں کیا جاتا مگر نہ اس حد تک کہ اس پر عذاب کی وعید ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل آتا ہے۔ اب ہے خلاف اولا، وہ کہ جس کا نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے، یعنی نہ کیا جاتا تو بہتر ہے کہ بچ جایا جائے خلاف اولا سے، لیکن اگر ہو جائے تو اس میں کچھ مذائقہ یا عتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا، یہ مستحب کے مقابل سمجھا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ان کے بیان میں جو عبارتیں ہیں وہ مختلف مجتہدین کی، امامین کی جو ہیں، تقریباً ان کا جو نچوڑ ہے وہ یہی باتیں ہیں جو عام فہم انداز میں نے کوشش کی ہے کہ وہ میرے ناظرین تک پہنچے۔ آگے بس اس کی ذات کی حمد و ثنا ہے کہ وہ میری اس کاوش جمیلہ کو، اس چھوٹی سی کاوش کو، صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اپنے بیان ابتدائیہ میں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے منہ، کوہنیوں تک ہاتھوں کو اور سروں کا مسح، جس طرح سے سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، اور ٹخنوں تک، یعنی جسے گٹا کہا جاتا ہے عرف عام میں، اچھی طرح سے دھونا، اور پھر اس میں جو خلال ہے وہ بھی آگے آئے گا کہ وہ یہ تو فرائض ہیں جو بتا دیے گئے اس آیہ مقدسہ میں۔ اب ضروری ہے کہ حکم خداوندی کے تناظر میں
فضائل وضو میں کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی جائیں اور پھر اس کے متعلق احکام فقہی کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی جتنا زیادہ کامل وضو کرے گا اتنا ہی وہ برائیوں سے پاک ہوگا، گندگی سے پاک ہوگا، اتنی ہی طہارت اس کو نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے یہ اعضاء اتنے ہی چمکدار ہوں گے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالی تمہاری خطائیں محو فرما دے، یعنی ختم فرما دے، اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ تو صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ اللہ اکبر، کیسی کامل گفتگو ہے کہ نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جب تمہیں وضو ناگوار ہو، وہ حالت کہ جب تمہارا دل نہ کرے، شیطان تمہارے اندر تساہلی بھر دے، تم تساہل کا شکار ہو جاؤ اور تم سستی اور لاغرضی کا شکار ہو جاؤ، دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن پھر بھی تمہیں خوف خدا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر، یا پھر انسان بیمار ہو اور طبیعت ٹھیک نہ ہو، بخار ہو، نزلہ زکام میں جسم بدن ٹوٹتا ہے انسان کا تو اٹھنے کو جی نہیں کرتا، لیکن اس حالت میں انسان اٹھ کے اگر وضو کرتا ہے، جیسے کہ سردیوں کی سرد رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو وہ ناگوار گزرتا ہے انسان کو، کہ انسان اس وقت اپنے نرم اور گرم بستر کو جب آغوش نیند میں، وہ نیند کی وادی میں وہ جھول رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے سردی کے سخت موسم میں، سرد موسم میں اگر وہ وضو کرتا ہے، وضو کامل، یعنی اس کے لیے وضو کامل شرط ہے۔ کامل سے مراد یہ ہے کہ پھر بھاگم دوڑ میں نہ کرے، بلکہ پورے کا پورا وضو کرے، وہ طریقہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے طہارت بھی کرے۔ اگر طہارت صغرا ہے، حدث اصغر ہے تو پھر وضو ہے، اگر حدث اکبر ہے تو پھر غسل ہے۔ یعنی اگر نیند کی ہے حدث اصغر میں ہے، پائخانہ ہے تو حدث اصغر میں ہے، پیشاب ہے تو حدث اصغر میں ہے۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے وہ بوسو کنار کیا اور مزی کا شکار ہو گیا
تو پھر بھی حدث اصغر ہے، وضو ہے اس کے لیے. اور حدث اکبر یعنی جماع کی صورت میں، مباشرت کی صورت میں، اگر وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس بھی صورت میں اس کو درکار ہے پاکیزگی وہ اختیار کرتا ہے اور مسجد کی طرف کثرت کرتا ہے جاننے کی، یعنی اپنے گھر میں ہی وہ نماز کے فوائد حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی طرف جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خانہ خدا کی طرف چل کے جاتا ہے، تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں فرشتوں کی طرف سے حکم خداوندی کے تحت. اور ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسری نماز کا بھی انتظار کرتا ہے، دوسری کے بعد وہ تیسری کا انتظار کرتا ہے، تیسری کے بعد چوتھی کا، چوتھی کے بعد وہ پانچویں کا، پانچویں کے بعد وہ اس نماز کا انتظار کرے کہ جو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبوب تھی، قیام اللیل تہجد کی صورت میں. تو سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفر کی سرحد پر وہ کھڑا ہے اور حمایت اسلام، حمایت بلاد اسلام، یعنی ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف کفر، اور وہ حد پہ کھڑا ہے، وہ گھوڑا باندھ کے کھڑا ہے، ہمہ وقت تیار ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا، جب کوئی کفر والا اٹھ کر میرے دین کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا، کوئی ہتھیار اٹھائے گا، کوئی زبان ترازی کرے گا، تو اسی وقت میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یہ ثواب میرے آقا و مولا علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا. امام مالک و نسائی عبداللہ ثنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. میں اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی معذرت کے ساتھ، وہ میں بیان کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ وضو سے پہلے جب آپ استنجا کرتے ہیں، امام زید نے تو استنجے کو مستحب قرار دیا ہے، سنت موقدہ قرار دیا ہے کہ لازمی استنجا کیا جائے، اور شائبہ ہو اگر کہیں کوئی قطروں وغیروں کے آنے کا، اس کو اول تو بیٹھ کر دور کیا جائے اور خوب پاکیزگی حاصل کی جائے. اگر پانی نہیں ہے تو 3 ڈھیلے استعمال کیے جائیں. آج کے دور میں تو ڈھیلوں کا دور ہی نہیں رہا، پانی میسر آ جاتا ہے. اگر پانی نہ ہو تو 3 ڈھیلے، پتھر یا مٹی کے گوبر وغیرہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اس میں، کیونکہ گوبر خشک ہو جائے تو اس کی کیفیت اور ہے، لیکن اگر پیشاب لگنے سے گیلا ہو گیا تو پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس پر بیان کچھ اور ہو جائے گا. اس پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے آنے والے دنوں میں جاری رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور بالخصوص جو استنجا ہے، یعنی سردیاں جب ہوتی ہیں تو انسان کو پسینہ نہیں آتا، تو اس وقت وہ انہی مخصوص جگہوں کو دھوتا ہے جس کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو انسان کا پسینہ بہتا ہے، ہوا بھی خارج ہوتی ہے. بعض اوقات بعض دوستوں کو پیشاب کے بعد قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پیشاب جو ہے وہ رک جاتا ہے، رک کے آتا ہے. ایسے بندوں کو اپنے تہ بند یا شلوار کے نیچے کوئی اور کپڑا پہننے کی ضرورت ہے کہ جسے وہ دھو کر دوبارہ استعمال کر سکیں، تاکہ ان کے جو اوپر والے کپڑے ہیں وہ پاکیزگی میں رہیں، ان پر طہارت باقی رہے اور وہ نماز ادا کر سکیں. عورتوں کے مسائل تھوڑے اس سے ہٹ کے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ بھی آگے بیان ہوگا. تو میں جو عرض کر رہا تھا، تو اس وقت کہ جب
آپ کا پسینہ بہے تو آپ کو جہاں تک اس پسینے کی رطوبت کے جانے کا شائبہ ہو وہاں تک دھونا، یہ بہترین ہے، یہ سب سے بہتر ہے، یہ تقوی ہے۔ طہارت جتنی کامل ہوگی وضو اتنا ہی کامل ہوگا۔ جیسے وضو ہر نیکی کی بنیاد ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، اسی طرح وضو کی کنجی طہارت ہے۔ اگر طہارت اچھی نہیں ہوگی تو وضو کسی صورت بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وضو کرتے وقت کسی قسم کا جو افعال ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ جس طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے، اس میں کوئی توقف نہ آئے، وقفہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ابھی منہ دھویا تو 2 منٹ 4 منٹ بعد آپ نے پھر کلی کرنی ہے، نہیں۔ اب یہ آگے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ سردیوں میں تو انسان مخصوص جگہ کو دھو کے اپنا استنجا کر لیتا ہے، لیکن گرمیوں میں اس کو پسینے کی رطوبت جو ہے، وہ پانی جو خارج ہوتا ہے وہ نیچے والے حصے سے جو آتا ہے، اس کو دیکھ کر جہاں تک اس کا شبہ ہو اس کو دھونا، اس کو پاک کرنا، صاف کرنا، یہ لازم ہے۔ اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر وہ مٹی استعمال کر سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلے اور پتھر استعمال کر سکتا ہے اپنے استنجا کے لیے۔ جناب سرور کونین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سنابحی کی روایت سے، آپ راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں امام مالک و نسائی رحم اللہ تعالی، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کر کے اس کے منہ کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز، یعنی یہ سارا کچھ کیا، یعنی وضو کامل جب ہو جاتا ہے تو سمجھو، یقین کر لو، میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق جب وضو کرے گا کوئی شخص، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے واجبات کو پورا کرتا ہوا طہارت کے ساتھ، تو پھر منہ کے گناہ بھی گئے، آنکھوں کے بھی گئے، زبان کے بھی گئے، ہاتھوں کے بھی گئے، بازوؤں کے بھی گئے، پاؤں کے بھی گئے، ناخنوں کے بھی گئے، سر کے بھی گئے، آنکھوں کی پلکوں سے نکل جاتے ہیں گناہ، ناخنوں، ہاتھوں کے ناخنوں سے، پاؤں کے ناخنوں سے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ اور پھر وہ مسجد کو جاتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، جتنا سفر اس کا مسجد کی طرف زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے بابرکت ہوگا۔ اور پھر جا کر نماز پڑھنا، اور وہ بھی باجماعت، تو ثواب پھر ثواب در ثواب، ثواب در ثواب۔ سونے پہ سہاگا جیسی مثال ہے کہ سونے پہ سہاگا، اور سہاگے پہ پتہ نہیں کیا کیا پھر اللہ پاک کی عنایات، اس کے فیوز و برکات جو اس نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے تصدق اپنے بندوں پر کیے ہیں۔ انسان دامن بھر بھر کے، جھولیاں بھر بھر کے سمیٹنا مشکل ہے انسان کے لیے۔ بظاہر تو وہ نظر نہیں آتے، لیکن باطنی کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اگر ان معاملات کو پورا کرتا ہے تو پھر اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لے۔ میں ایک اکثر گفتگو میں ایک مجھے کال حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ایک کال ہے۔ آپ کو کسی نے پوچھا کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو آپ نے بہت بہترین جواب دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے رب نے اس کی توبہ کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ توفیق ہی تب بخشتا ہے۔ جس کی توبہ کو قبول نہ کرنا ہو وہ اسے توفیق ہی نہیں بخشتا، جس کے سجدے کو قبول نہ کرنا ہو وہ اس کو سجدے کی توفیق بخشتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اپنی مرضی سے یہ ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ نیکیوں کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے،
اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی وہی ذات مرحمت فرماتی ہے۔ بلا شبہ انسان ہر وقت گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر وقت گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن کو وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کرے انہوں نے اعمال صالحہ کا دامن بھی عطا فرما دے، انہیں اپنے محبوب کی شریعت و سنت بھی عطا فرما دے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے کرم سے ہی ہو سکتا ہے، بجز اس کے کرم کے، بجز اس کی مرضی کے۔ جب ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا تو میں اور آپ نیکی کیسے کر سکتے ہیں اور بدی سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ دعا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمہ وقت ہمیں اپنے فضل کی چادر میں، اپنے فضل کی پناہ میں رکھے، اپنی عنایات کی پناہ میں رکھے، اور ہمارے تھوڑے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔